أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين سيدنا نبينا مولانا بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کل پہلی مجالس میں ہم نے گفتگو کی تھی امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث سے. اس مجالس میں کوشش کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. ان کی زندگی سے اپنی زندگی میں کچھ درس لے سکیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دی ہے. اسوہ حسنہ مطلب رول ماڈل. رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ کا. تو عزیزان محترم، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنے رسول کی زندگی ہے. آج ہم کچھ سنت میں فالو کر رہے ہیں کہ نہیں. جیسے کہ ایک سیرت ہو گئی رسول کی کہ رسول خدا سب سے پہلے سب کو سلام کرتے تھے، یا وہ بڑا ہو یا وہ چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو. رسول خدا پہلے سلام کرتے، پہل نہیں کرنے دیتے تھے کسی. آج ہم کرتے ہیں کیا ایسا؟ ہم تو نا ایسے کر دیتے ہیں، چھوٹا کوئی ہمیں سلام نہیں ہے، تم نے کیوں نہیں سلام کیا؟ تمہیں کرنا چاہیے پہلے. تو عزیزان محترم، یہ نہیں، ہمیں رسول خدا کی سیرت پہ عمل کرنا ہے جو رسول خدا کر کے گئے ہیں. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہم بہت نعت سنتے ہیں رسول عشق کا، مدینوں کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. تو عزیزان محترم، کیا ہم پریکٹیکلی سوچیں، کیا ہم ان کی زندگی سے کیا اپنی زندگی میں رکھیں، ڈال رہے ہیں، ان کی زندگی سے کیا درس لے رہے ہیں؟ جیسے کہ بہت ساری نعت آپ نے سنے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اللہ کرے ہم سب کو حج و عمرہ کی زیارت نصیب ہو. آمین. آمین. مگر عزیزان محترم، ہم سوچیں کہ رسول خدا جس کو چاہتے تھے، ہم دعا کریں کہ یا رسول خدا، جو دین اللہ نے آپ کے ذریعہ بھیجا وہ دین آج ہماری زندگی میں کم رنگ ہو گیا ہے. آج وہ دین ہماری زندگی میں کم رنگ ہو گیا. تو ہم مدد مانگیں رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے مدینے کی زیارت کریں. یا رسول اللہ، ہمارا وہ دل ان کو بھی چاہتا ہے جن کو آپ چاہتے تھے. رسول خدا کس کو چاہتے تھے؟ رسول خدا اٹھ جاتے تھے جب بی بی سیدہ اللهم صل على محمد وآل محترم، یہ مرتبہ بی بی کا مرتبہ. تو ذرا محترم، ہم کوشش کریں کہ اس سب چیزوں کو فالو کریں. بے شک سی بات ہے، ہم انسان ہیں، ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، ہماری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، ایک واقعہ ہے، رسول خدا اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے تھے. وہیں پہ بھیڑ بکری کا ایک کے پاس فارم ٹائپ کا تھا. تو اس رسول خدا کہتے ہیں دودھ دے دو. تو اس نے کہا کہ رسول خدا دودھ تو میں نہیں دے سکتا، پانی لے لیجیے. اور کہتا ہے کہ دعا کریے. تو رسول خدا کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس کے رزق میں اضافہ کرنا. پھر آگے رسول خدا جاتے ہیں، ایک اور بھیڑ بکری کے وہ ملتا ہے، وہ رسول خدا کو دودھ بھی دیتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کریے. تو رسول خدا کہتے ہیں یا اللہ، جو اس کے لیے بہتر ہے اسے عطا کر. تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے انہیں کہا کہ اضافہ کر، اور یہاں پہ انہیں کہا جو بہتر ہے اسے عطا کر. تو رسول خدا کہتے ہیں وہی بات ہے، جو بہتر ہے اس میں برکت ہے. ہم کیا ہے، اضافہ کرنے میں لگے ہیں، اتنا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. مگر بہتر وہ ہے جس میں برکت ہے. ہمارے پاس کم چیز بھی ہے مگر وہ برکت ہے اس میں، تو وہ بہت ہے. مگر زیادہ چیز ہے مگر اس میں کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب نہیں. صلوات پڑھیں. تو عزیزان محترم، ہم کوشش کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے کچھ اپنی زندگی میں درس لے سکیں. جیسے کہ کوشش کریں کہ ہم بھی کبھی رسول خدا سے توسل کریں. کوشش کریں عزیزان محترم، اب ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو رہیں، کیونکہ جب باوضو ہوتے ہیں تو الگ ایک ہمارے پاس وہ ہوتی ہے. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد. تو ہم اس میں فکر کریں. اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی بہت
آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی غم اور اس سے مشکلات سے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی گزری ہے. عزیزان محترم، آج اس شہزادے کی شہادت ہے جس کی لاش پہ گھوڑے پامال کر دیے گئے. عزیزان محترم، جناب قاسم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں بار بار جا رہے تھے. جناب قاسم کو مولا حسین اجازت نہیں دے رہے تھے جنگ میں جانے کے لیے. بار بار جناب قاسم مولا حسین کے خیمے میں جا کر اجازت مانگ رہے تھے مگر مولا حسین اجازت نہیں دے رہے تھے. جناب قاسم اپنے خیمے میں جاتے ہیں، اپنی والدہ کو کہتے ہیں یا امی جان، چچا جان مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں. جناب ان کی والدہ کہتی، جناب قاسم کی والدہ کہتی ہیں، اے میرے بیٹا، تمہیں آپ کو یاد ہو تو آپ کے بابا نے آپ کو بازو پہ ایک تعویذ پہنایا تھا، کہا تھا کہ کبھی کوئی مشکل ہو تو اس کو کھول کے پڑھ لینا، مشکل حل ہو جائے گی، مشکل حل ہو جائے گی. وہ تعویذ کھولتے ہیں جناب قاسم، واپس امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا تم پھر آ گئے. جناب قاسم کہتے ہیں چچا جان اس بار اجازت لینے نہیں آیا ہوں، ممی جان نے یہ خط آپ کو دینے کے لیے دیا ہے. یہ مولا حسین خط پڑھتے ہیں، بہت گریہ کرتے ہیں. اس خط میں لکھا رہتا ہے، امام حسن اپنے بھائی امام حسین کے لیے لکھتے ہیں، یا بھائی میں نہیں رہوں گا، میرے بیٹے کو اجازت دے دینا. پھر مجبوراً مولا حسین کو جناب قاسم کو جنگ میں لے کے جانا ہوتا ہے. جناب علی اکبر، جناب حضرت عباس علیہ السلام پھر جناب قاسم کو تیار کرتے ہیں، پھر جنگ میں لے کے جاتے ہیں، ان کو گھوڑے میں بیٹھا دیتے ہیں. جناب قاسم جنگ لڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ملولوں نے چار طرف سے گھیر لیا. پھر جناب قاسم پکارتے ہیں یا چچا جان میری مدد کے لیے آئیے. مولا حسین جیسے ہی جانے کے لیے جاتے ہیں، ملولوں نے گھوڑے پامال کر دیے ان کی لاش پر، اور جناب قاسم شہید ہو گئے.